وہ تین عظیم و شان پہاڑیاں یہاں موجود نہیں تھیں۔ میں شدید حیرت سے دیوانہ ہو گیا، میری آنکھیں ابل پڑ رہی تھیں۔ 3 اتنی بڑی پہاڑیوں کا غائب ہو جانا ایک ناممکن کام تھا۔ او میرے خدا، اس کا مقصد ہے کہ یہ مسئلہ واقعی بے حد پراسرار ہے۔ پوری کی پوری پہاڑیاں غائب ہو گئیں۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی اس کا اندازہ لگایا تھا، لیکن اب اس وقت یہاں یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جگہ پہنچ کر میں نے پہلے ہی کی مانند بھرپور جائزہ لیا۔ کوئی نشان نہیں تھا، کوئی ایسا انداز نہیں تھا جس سے یہ خیال ہو کہ یہاں سے کوئی چیز ہٹائی گئی ہے۔ لیکن یہ چلتی پھرتی پہاڑیاں یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بہت دیر تک اطراف میں چکراتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا بھرپور جائزہ لوں، لیکن اس وقت ساز و سامان ساتھ نہیں تھا۔ دل میں نے سوچا کہ کسی پہاڑی کی کھدائی کر کے اس کا جائزہ لوں گا یا اس کے لیے کوئی اور منصوبہ بناؤں گا، لیکن ایک خیال اور بھی دل میں آیا۔ اگر میں ایسا کوئی عمل کر ڈالتا ہوں تو کم از کم ان جگہوں کے دیکھنے والے تو بہت سے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا گیا ہو جس سے یہاں کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہو، اور اس طرح میری شخصیت منظر عام پر آ جائے گی۔ چنانچہ اس حد تک تجسس تو مناسب نہیں تھا، لیکن اب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر انہوں نے ایسی کوئی کارروائی کر کے اپنے آپ کو مکمل کر لیا تو اس سے زیادہ دلچسپ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ واقعی سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، یعنی یہ کہ اس قسم کی پہاڑیاں کسی نہ کسی طرح ترتیب دے دی جائیں اور ان کے ذریعے اسمگلنگ ہو۔ واہ کیا شاطرانہ طریقہ تھا، انتہائی حد تک عمدہ طریقہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ تصور بھی ذہن میں تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس سلسلے میں سر فہرست ہیں۔ یہ اصل کام تھا، اور اب بہت سے ایسے فیصلے کرنے تھے جو اہمیت کے حامل تھے۔ ایک طرف ریٹا کا معاملہ تھا، وہ بھی کسی طور کم نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا عمل ابھی تک نہیں ہو سکا تھا جسے میں نہایت مؤثر اور کارآمد کہہ سکتا۔ اس کے بعد وہاں سے واپس چل پڑا اور پھر تقریباً 2:30 بجے تک یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ شکاریوں کے ایک کیمپ پر پہنچا، ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کی اشیاء مل سکتی تھی۔ وہاں بہت عمدہ قسم کا بنا ہوا گوشت خمیری روٹیوں کے ساتھ کھایا۔ اس قسم کے انتظامات جگہ جگہ کیے گئے تھے، اور ایسی جگہ کھانے کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا تھا۔ 4 پائیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان پر بیٹھے ہوئے لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے بھی وہیں کھانے سے فراغت حاصل کی۔ 2 آدمی 2-3 بار مجھے دیکھ چکے تھے، مقامی ہی تھے اور اچھی شخصیت کے مالک۔ میں کئی بار محسوس کر چکا تھا کہ وہ میرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب بھی میری نظر ان کی نظر سے ملتی تو وہ نگاہیں ہٹا لیتے۔ مجھے شبہ ہو گیا کہ یہ لوگ کسی طرح میری نگرانی کر رہے ہیں۔ باقر اور شمس اس وقت قریب موجود تھے، غالباً جوڑی بدل لی تھی انہوں نے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں انہیں اشارہ کیا اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں سے چوکنے رہیں، لیکن باقر اور شمس کا مسئلہ درپیش نہ آیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں وہاں سے چلا تو وہ لوگ ایک پرانی جیپ میں میرے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور جب میں ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اپنی جیپ میرے سامنے لا کر ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر عقب میں دیکھا، کچھ فاصلے پر باقر اور شمس آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے گاڑی روک لی اور سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کیے ہوئے تھے، جیسے اپنے امن پسند ہونے کا ثبوت دے رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، معاف کیجیے گا، ہم بہت دیر سے آپ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہمارا تعلق راجہ سبحان صاحب سے ہے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ راجہ سبحان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دراصل شولہ پور کے تمام گیسٹ ہاؤس چیک کر لیے گئے اور کسی میں بھی آپ کا وجود نہیں ملا۔ اس کے بعد مختلف ٹولیاں پورے شولہ پور میں بکھر گئیں کہ آپ کو تلاش کریں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ جواب میں ان میں سے ایک نے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ یہ تصویر راجہ سبحان کے گھر ہی کی تھی۔ اس میں ڈیل اور مارٹن بھی نظر آ رہے تھے۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہاں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تصویر یقیناً خفیہ طور پر حاصل کی گئی تھی۔ بہرطور حیرت کی بات تھی، لیکن یوں نہیں کہ مجھے راجہ سبحان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت تفصیلات بتا دی گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تو اس طرح تم نے مجھے پہچانا؟ جی جناب۔ راجہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ آپ سے ملاقات۔ شام کو 7 بجے وہ آپ سے اپنے گھر میں ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دوستانہ پیغام ہے، اس کے بارے میں آپ کسی تردد کا شکار نہ ہوں۔ راجہ سبحان، ٹھیک ہے، آپ انہیں اطلاع دے دیجئے کہ میں شام 7 بجے ان کے پاس پہنچوں گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ دونوں اپنی جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ پھر جیپ اتنی دور چلی گئی کہ مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی۔
میں یہ راستہ بھی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ باقر اور شمس نے بھی اپنی گاڑی واپس موڑ دی تھی، لیکن مجھ سے اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ میرے پیچھے ہیں۔ راجہ سبحان کی یہ دعوت میرے لیے کسی قدر حیرت ناک تھی، کیونکہ جس انداز سے میں وہاں سے آیا تھا اس سے تو پتہ چلتا تھا کہ راجہ سبحان اب صرف مجھ سے دشمنی کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس بلاوے کے پس منظر میں بھی کچھ ہو، چنانچہ ہوشیار ہو کر جانا ہوگا۔ ویسے میرا تعاقب کیا جا رہا تھا، مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، اور میں اب تک یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ یہ ذرا غلط بات تھی۔ آئندہ اس سلسلے میں بھی اپنے ساتھیوں کو محتاط کر دوں گا۔ راجہ سبحان کی دعوت کے بارے میں بہت کچھ سوچنا پڑا۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ گھر واپس جاؤں، تیاریاں کروں اور اس کے بعد راجہ سبحان کی طرف چلوں، لیکن اس میں ایک مشکل پیش آ سکتی تھی۔ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی ایسی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے جس کی وجہ سے راجہ سبحان کے پاس پہنچنے میں دقت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میں جا ہی نہ سکوں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں جائے بغیر راستے ہی میں کہیں تیاریاں کی جائیں اور اس کے بعد راجہ سبحان کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ میں نے اس گیسٹ ہاؤس کا رخ کیا تھا جہاں میرے ساتھی فروکش تھے۔ گیسٹ ہاؤس میں مجھے فیروز اور ناصر مل گئے، دونوں موجود تھے۔ گویا میری ڈیوٹی صرف باقر اور شمس انجام دے رہے تھے۔ چاروں یکجا ہو گئے اور وہی تمام باتیں شروع ہو گئیں جو ان کی فطرت کا ایک حصہ تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی رپورٹس پیش کی، میں نے وہیں پر تیاریاں کی اور 6:30 بجے تک وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ میرا تعاقب کس طرح کیا جاتا رہا ہے، اور ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے راجہ سبحان کے بارے میں بتایا۔ ٹرانسمیٹر ہمارے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا کہ میں انہیں آن رکھوں گا کیونکہ راجہ سبحان کی رہائش گاہ میں مجھے کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے ہدایات لی۔ میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک میں ہدایت نہ دوں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا جائے، میرا مطلب ہے جانی نقصان۔ باقی زخمی وغیرہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس وقت جب کہ میری زندگی خطرے میں محسوس ہو۔ آپ کی زندگی کو مختلف خطرات پیش آ سکتے ہیں چیف، باقر نے کہا۔ مثلاً کوئی حسین لڑکی، باقر بولا، اور میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ ان لوگوں سے آہستہ آہستہ بے تکلفی ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال میں نے راجہ سبحان کے گھر کا رخ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ راجہ سبحان اپنے طور پر ایک دلچسپ شخصیت تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سے اندازے قائم کیے تھے اور یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک خطرناک شخصیت کا مالک ہے، لیکن میرے پاس خاصی بہتر صورتحال تھی، یعنی یہ کہ اگر کوئی ایسا ہی موقع آ جائے جب راجہ سبحان کو اپنے بارے میں بتانا ضروری ہو تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا، بلکہ ان لمحات میں مجھے اس سے مدد بھی لینا تھی۔ یہ تمام احساسات میرے دل میں تھے۔ ملازم نے مجھے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں پہلی بار مسٹر مارٹن کے ساتھ آیا تھا، بلکہ یہ ایک الگ جگہ تھی، خوبصورت اور حسین ساز و سامان سے آراستہ۔ جو وہ ڈرائنگ روم میں نے دیکھا تھا جہاں پہلی بار راجہ سبحان سے رابطہ قائم ہوا تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، لیکن یہ جگہ اس سے بھی کچھ اچھی تھی، اور میں اس میں داخل ہونے کے بعد سکون سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کا پردہ ہٹا اور راجہ سبحان ایک قیمتی گاؤن میں ملبوس اندر داخل ہو گیا۔ میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے تلخ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، وہ سب کچھ مت کرو جو تمہارے دل میں نہیں ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ان الفاظ کا مفہوم سمجھتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، راجہ صاحب معاف کیجیے گا، ایک جملہ آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا، مگر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، گویا میرے آگے بولنے کا منتظر ہو۔ میں بیٹھ گیا، وہ بھی میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے تو بہتر ہے، مطلب اس کی آواز میں کسی بیڑیے جیسی غراہٹ تھی۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں وہ الفاظ ادا نہ کروں جو میرے دل میں نہیں ہیں، یہی کہا؟ پھر آپ کو دلوں تک پہنچنے کا یقین کیوں ہے؟ مطلب لڑکے، صرف مطلب مجھ سے صرف کام کی بات کرو۔ یہیں سے مجھے اختلاف ہے راجہ صاحب۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دوسرے صرف آپ کے احکامات کی تعمیل کریں گے؟ آج تک یہی ہوتا آیا ہے۔ اتفاق ہے کہ آپ کو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی جس نے آپ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھا ہو۔ تو میری بے عزتی کرنے آیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کو حقیقتوں سے روشناس کرانے۔ تو حقیقتوں کو کیا جانے؟ راجہ صاحب، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بے بس ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے صرف رونے کی آوازیں نکل سکتی ہیں۔ وہ بھوکا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے پانی تک نہیں مانگ سکتا۔ ہمیشہ وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی شخصیت تکمیل پاتی ہے۔ ماحول جو بھی مل جائے، آپ ہی میں سے ایک سڑکوں پر بھیک مانگنے والا بنتا ہے اور ایک راج محل میں جا بیٹھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اوہ، تو مجھے فلسفہ پڑھانے آیا ہے کیا؟ نہیں، یہ زندگی کا فلسفہ ہے راجہ صاحب۔ اگر آپ بنیاد کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ میں ابھی بہت کمی ہے۔ دیکھ لڑکے، میرے بلانے سے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی طرح تجھ سے متاثر ہو گیا ہوں، یہ بھی آپ کی بھول ہے۔ خیر چھوڑیے،
آپ سے بحث کرنے نہیں آیا. کیوں بلایا ہے آپ نے؟ تو نے آتے ہی میرا موڈ خراب کر دیا. میں یہ سب کچھ سننے کا عادی نہیں ہوں. تو پھر راجہ صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کچھ نئی باتیں بتا رہا ہوں. راجہ سبحان کے ہونٹوں پر ایک معمولی سے مسکراہٹ پیدا ہوئی اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے. پھر اس نے کہا, تو جو کوئی بھی ہے بہت خود سر ہے, ایک سرکش گھوڑے کی مانند جس کے منہ میں لگام نہیں ڈالی جا سکتی. اگر اس بات پر میں بھی ہاں کہوں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی تعریف ہوگی. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو میرے لیے خوشی کا مقام ہے. میں خود بھی شیروں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. میں بھی ایک ایسا ہی سرکش گھوڑا رہا ہوں جو عمر کے اس حصے میں بھی کسی لگام کے زیر اثر نہیں آتا. میں جانتا ہوں راجہ صاحب, تو پھر مجھ سے گفتگو کرنے میں ذرا احتیاط کرو. احتراماً یا اخلاقاً تو کر سکتا ہوں, اگر آپ حکم دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. راجہ سبحان نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی, جیسے وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو. میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا. پھر وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہو گیا. کیا پیے گا؟ چائے. میں نے ایک بار پھر بے تکلفی سے جواب دیا اور ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر وہی خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ مجھے دیکھنے لگا, پھر بولا, پہاڑوں میں کیا کر رہا تھا؟ سیر و سیاحت. بتا چکا ہوں. میں نہیں جانتا. میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کسی سوال کا جواب مانگتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں اور آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہت بدتمیز ہے. یہ بہت بدتمیز ہے. کس ماں باپ نے پرورش کیا ہے تجھے؟ وہ جو شیروں کی طرح جینا جانتے ہیں, اور انہوں نے مجھے یہی ہدایت کی ہے کہ جب تک جیو شیروں کی طرح جیو. تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات میرا مطلب ہے کہ ان آدمیوں کو مار کر تو نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو نے مجھ پر بھی حملہ کیا تھا. جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں معاف کر دیا؟ بتا دیجئے. میں نے کسی لاپرواہی سے کہا. اس لیے کہ مجھے بہادر لڑکے پسند ہیں. تو دلیر ہے, بے شک تو دلیر ہے. راجہ صاحب, یہ ساری باتیں بیکار ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے تیرا ماضی معلوم کرنا پڑے گا, اور اگر میں ماضی بتانے سے انکار کر دوں تو میرے اور تیرے درمیان بات نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے راجہ صاحب, میں انکار کرتا ہوں, میں نے کہا, اور اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک ملازم چائے کی ٹرے لیے ہوئے اندر آ گیا. ٹرے میں کچھ اور لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے. مجھے حیرت ہوئی, پہلے دن بھی جب میں پہلی بار آیا تھا اور وہ دو لڑکے اچانک ہی کمرے میں داخل ہو گئے تھے, تب بھی راجہ صاحب نے کسی کو نہ کوئی آواز دی تھی نہ گھنٹی بجائی تھی. اس کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا سسٹم پہلے سے موجود ہے جس کے تحت راجہ صاحب کی خواہشات کا علم باہر والوں کو ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹرانسمیٹر جس کو باقاعدہ آپریٹ کیا جاتا ہو. پھر مجھے وہ تصویر یاد آ گئی جو یہاں کھینچی گئی تھی اور میرے علم میں نہیں تھی, لیکن وہ تصویر مجھے دکھائی گئی تھی. اس میں مارٹن اور ڈیل دونوں میرے ساتھ موجود تھے. راجہ سبحان خاموش بیٹھے رہے. غالباً میرے ان الفاظ نے انہیں پھر چراغپا کر دیا تھا اور وہ دل ہی دل میں کھول رہے تھے. ملازم چائے رکھ کر چلا گیا. وہ منتظر تھے کہ میں چائے کی پیالی ان کے سامنے پیش کروں, لیکن یہاں بھی میں نے انفرادیت ہی سے کام لیا. اپنی چائے کی پیالی اٹھائی اور صوفے پر جا بیٹھا. میں نے راجہ سبحان کے اندر تلملاہٹ محسوس کی تھی, لیکن اس نے منہ سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنی چائے کی پیالی اٹھا لی. چند لمحات وہ سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا, بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ تو مجھے اپنا ماضی بتا. جبکہ تو اس کے لیے تیار نہیں ہے, اب اس سے زیادہ حماقتیں کرنا مناسب نہیں تھا. میں نے کہا, راجہ صاحب, در حقیقت اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اس لیے کہ آپ مجھے سمجھ لیں اور میں آپ کو. میں انتہائی معذرت کرتا ہوں کہ میں نے اب تک آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا, لیکن اب میں مجبور ہوں کہ آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں. کیا مطلب؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا. شہباز احمد کا نام اگر میں آپ کے سامنے لوں تو غلط نہیں ہوگا کیا؟ راجہ سبحان کے حلق سے غراہٹ نکلی. چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی, لیکن اس میں سے چائے چھلک آئی تھی. اس نے پیالی نیچے رکھی اور ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا, کون شہباز احمد؟ خارجہ. تو کیسے جانتا ہے؟ شہباز احمد صاحب نے کہا تھا کہ شولہ پور میں اگر کسی مشکل کا شکار ہو جاؤں تو راجہ سبحان سے ملوں. اوئے تیرا ستیہ ناس. اوئے, کیا تو جہانگیر جمال شاہ ہے؟ جی راجہ صاحب. خدا کا غضب. خانہ خراب, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لطف لے رہا تھا راجہ صاحب, اور اگر تجھے میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو آپ جانتے ہیں ایسا نہ ہوتا. حد سے زیادہ خود اعتمادی زیادہ اچھی چیز نہیں ہوتی, مگر تو اوفو خود آیا. راجہ سبحان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. چند لمحات اسی طرح بیٹھا رہا. پھر اس نے کہا, کب آیا یہاں؟ کافی دن ہو گئے. بتایا تھا مجھے شہباز نے, میرا بچپن کا دوست ہے. اس نے بتایا تھا کہ ایک بہت کام کا آدمی ہے میرا, اگر ضرورت پیش آئے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے.
मगर इसका काम क्या है? तू क्या तूने यहाँ आकर कौन से गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है? मुझे आज तक गेस्ट हाउस नहीं मिल सका। मेरे आदमी दिन भर तुझे तलाश करते रहे हैं। तवील कहानी है राजा साहिब, पूरी तफसील से सुनानी पड़ेगी। ओए तूने तो पूरी सूरत हाल ही बदल दी। खाना खराब, राजा ने कहा और फिर एकदम संभल गया। मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर हंस पड़ा, फिर आहिस्ता से बोला, सॉरी यार, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा ही है। शहबाज ने मुझे बताया था कि तू बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं राजा साहिब, नहीं, कहने से क्या होता है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। पहाड़ों में क्यों भटक रहा था। ओए अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। जहांगीर जमाल शाह, तू तैमूर जमाल शाह का बेटा है? जी राजा साहिब, वो मेरे डैडी हैं। सारे के सारे एक जैसे हो। उसे भी देखा है मैंने, एक बार मिल चुका हूँ उससे भी, मगर शहबाज अहमद के साथ नहीं। वो मेरी बराह रास्त मुलाकात थी। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटे। माफ कर देना अगर मेरी जुबान से कोई गलत जुमला निकल गया हो, या मेरा अंदाज, दरअसल मेरी फितरत बचपन से ऐसी है। तूने मुझे डबल माइंडेड कर दिया है। अब तो ये जानकर बड़ी हैरत हुई है मुझे कि तू अच्छा खैर, ये बता कितना काम कर लिया यहाँ पर? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। इब्तिदा करें राजा साहिब? कैसी इब्तिदा? क्या सोच रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि तू काम का आदमी है, तुझे अपने साथ शामिल कर लूं। किस सिलसिले में? इस सिलसिले में जिस सिलसिले में तू यहाँ आया है। चलिए ठीक है, वो बात तो वहीं रुकी, वहीं खत्म हो गई। मैं जिस सिलसिले में आया था, आप उस सिलसिले का आगाज करना चाहते हैं। आगाज हो जाएगा। सुन, अब मैं तुझे अपने दिल की बातें बताता हूँ। मैं इस इलाके में आइंदा इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तैयारियां करनी है। ये इलाका बदनाम है इन तमाम बातों के सिलसिले में, और अगर यहाँ मैं कोई ऐसा अमल कर डालूं जो दूसरों के लिए कारआमद हो, तो फिर ये समझ के मेरी बात बन जाएगी। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि शोलापुर के नवाहात में ही नहीं, बल्कि हुकूमत की सतह पर भी मुझे मदद मिलेगी। मैं इसलिए ये काम कर डालना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड। आइडिया बुरा नहीं है राजा साहिब। इंशाल्लाह वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तुझे उम्मीद है? हाँ, लेकिन एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। ये मिस्टर मार्टन और मिस्टर डेल कौन है? राजा सुबहान चंद लम्हात तक सोचता रहा, फिर बोला, मेरे अपने भी राब्ते हैं। ये राब्ते गैर मुल्की एजेंट से हैं, ऐसे मुल्की एजेंट जिन्हें यहाँ कार्रवाइयों से खासा नुकसान पहुँच रहा है। मेरा मतलब है मंशियात के सिलसिले में मेरे अपने भी राब्ते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मेरे दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं जो सियासत में भी हैं और वहाँ सरकारी ओहदों पर भी फाइज हैं। इन ममालिक में जहाँ यहाँ की कार्रवाइयों से नुकसानात पहुँचते हैं, बड़ी खलबली मची हुई है। तुझे कम से कम ये तो मालूम होगा कि वो लोग अपने तौर पर भी हमारे वतन से राब्ता कायम किए हुए हैं और इस सिलसिले में सरमाया भी खर्च कर रहे हैं और अपने आदमियों को भी उन्होंने भेजा है। ये दोनों अफराद प्राइवेट तौर पर मेरे पास आए हुए हैं। बड़ी अच्छी एजेंसी से ताल्लुक है इनका, बड़े ज़हीन लोग हैं और इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू। ठीक है राजा साहिब, मेरा सिलसिला ये है कि मैं यहाँ आया, गेस्ट हाउस में ठहरा, यहाँ के बारे में मालूमात हासिल की, थोड़ा सा अंदाजा हुआ, कुछ ऐसी चीजें देखी जो इंतहाई हैरतनाक हैं, और अब आपको उनके बारे में बता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे आपका ताउन मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। क्या मैंने वो तरीका कार मालूम कर लिया है जिसके तहत शोलापुर में बाहर से माल आता है और ट्रांसफर हो जाता है? क्या तरीका कार है वो? राजा सुबहान ने इंतहाई हैरत से पूछा, फिर अचानक अपनी जगह से उठा, दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर एक बटन दबाया और दरवाजे के ऊपर स्टील की प्लेट आ गई। इस तरह कमरा साउंड प्रूफ हो गया था। चारों तरफ से आवाजों का सिलसिला मुनक़ता करने के बाद राजा सुबहान मेरे सामने आ बैठा। उसके चेहरे पर इंतहाई तजस्सुस नजर आ रहा था। उसने कहा, अगर तू ये दावा करता है कि तूने यहाँ का तरीका कार मालूम कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, वरना ये तरीका कार ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है अब तक।